الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اطلاع دیا گیا، یہاں پر جو درس ہوگا یا آج سے جو بیان شروع ہوگا وہ نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو مفصلاً تفسیر کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ نماز کے ارکان، نماز کے احکام، نماز کے مسائل وغیرہ ہر ایک چیز آسان سے آسان تر لہجے میں، طریقے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں، ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام عام لفظوں میں اگر کہیں تو اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہلوانا چاہے کہ لوگ ہمیں مسلمان جانیں، اور مسلمان بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزوں پر انسان کا، مرد یا عورت کا عمل کرنا لازم ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، سب سے پہلا کلمہ شہادت، ایمان۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا کیا ہے؟ حج۔ اور 5واں کیا ہے؟ زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے بندہ کہ ہم مسلمان بنیں، ہم لوگ مسلمان جانیں، تو اس پر عمل کرنا ان 5 پر لازم ہے، ضروری ہے۔ ان 5 میں 3 سب سے اہم ہے جنہیں ہم فرض عین کہتے ہیں۔ اب فرض عین کا معنی کیا ہوا؟ کہ ہر کسی پر ہر حالت میں وہ فرض ہے۔ جو مسلمان بندہ ہو یا کہلوانا چاہے، وہ فرض عین 3 ہیں۔ وہ فرض عین کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا ہے ایمان۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، مسلمان بنے رہیں، تو ایمان اس کے اوپر ضروری ہے، چاہے جس حالت میں بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چاہے فقیر ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا وغیرہ، جو بھی۔ دوسرا ہے نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ یعنی اگر بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اسے بھی نماز پڑھنا پڑے گا جب اس کے اوپر فرض ہو جائے۔ یا کوئی امیر ہے تو اسے بھی نماز پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ بہت امیر ہے تو اسے ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی۔ یا کوئی بہت غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ چلو بھائی ہم کھانے پہ دھیان دیں، نماز چھوڑ دیں، نہیں، چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ تیسرا ہے روزہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ہم کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کھانے کے لیے بہت چیزیں ہیں، تو اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 3 فرض عین ہیں، یعنی ہر کسی پر ہر حالت میں یہ چیزیں فرض ہیں۔ پہلا ایمان، نماز، روزہ، فرض عین۔ ان میں ایمان کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے مسائل ہیں، نماز کے احکام ہیں، اور نماز کے واجبات ہیں۔ نماز کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سے یا ہم لوگوں جیسے سے بہت سارے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور بالکل معمولی سا سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتا دیجئے، بابو یہ بتا دیجئے۔ اب وہ ایک دم چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ ایک 14 یا 15 سال کے بچے کو بھی اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے، چونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو پہلا درس ہوگا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ نماز اور ان کی رکعتیں اور ان کے ساتھ متصل یعنی تعلق رکھنے والے چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بات میری؟ جو پہلا درس ہے وہ اس طرح ہے کہ نماز اور ان نمازوں کی رکعتیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو نماز ہے دن کی وہ ہے فجر۔ فجر میں کل 4 رکعت ہیں۔ کتنے؟ 4 رکعت ہیں۔ پہلے 2 سنت موقدہ
اور اس کے بعد 2 فرض. جو سنت موقدہ ہے وہ بالکل لازم پکڑنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. یعنی کوئی بندہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ جس کے پاس دنیا کا تمام مال و دولت جمع ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت فجر کا سنت ان دنیا کا تمام مال و دولت سے بہتر ہے. تو فجر کی سنت کی تاکید بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ جو یہ آتا ہے لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے میں کچھ دیر ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ سو کے اٹھتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، امام صاحب جو ہے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں فرض، اور جب وہ مسجد جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جماعت کھڑا ہے. تو اس وقت کیا کرے؟ اس وقت جو ہے چونکہ فجر کی جو 2 رکعت ہے اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، دیر تک قرات کی جاتی ہے. تو اگر اتنا گمان ہو کہ ہم امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے تو وہ بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے نماز میں. اگر 1 رکعت چھوٹ جائے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وہ کھڑے ہو کر 1 رکعت اپنا پورا کر لے. یہاں تک کہ اگر امام صاحب اتحیات میں بھی ہیں یا 1 رکعت ان کا ہو چکا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ ہم جو ہے 2 رکعت پڑھ لیں گے، ابھی 1 ہی رکعت ہوا، 1 رکعت باقی ہے، اتحیات وغیرہ سب باقی ہے، اس میں وقت لگے گا اور ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو ہم پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں گے. اس کے بعد مان لیجئے کوئی بندہ کا نیند ہی نہیں کھلا فجر میں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ کب اٹھ رہا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، اور فجر کا وقت اس وقت قضا ہو جاتا ہے جب سورج نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس بندہ کیا کریں؟ وہ بندہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، ٹھیک ہے، جسے مکروہ وقت کہا جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے طلوع آفتاب کے وقت. تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جب وہ اٹھے یا اٹھ کے وہ انتظار کرے تو وہ جب تک دہوائے قبرا، ایک وقت ہوتا ہے دن میں کہ سورج سر کے اوپر ہوتا ہے بالکل، اور اسے ہی عام لفظوں میں دہوائے قبرا کہتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آئے گی یا آنے والے آپ کو درسوں میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وقت تک اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، یا مان لیجیے کوئی 9 بجے اٹھا، کوئی 10 بجے اٹھا یا کوئی 8 بجے اٹھا، تو فوراً اسی وقت وہ فجر کی نماز پڑھ لے. دیر کرنا مکروہ ہے. اچھا، اب جب نماز قضا ہو گیا تو وہ کتنا رکعت پڑھے؟ تو وہ 4 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت سنت بھی پڑھیں گے اور 2 رکعت فرض بھی پڑھیں گے. اچھا، ایک جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اگر فجر کا نماز طلوع آفتاب کے بعد ہم پڑھیں تو وہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. انہیں لگتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک موجودہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے. اور فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس میں دوسرے وقت کا شروع ہونا یعنی ظہر کا وقت کا شروع ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فجر کے وقت ختم ہونے کے لیے ایسے ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب ہو، ان وقتوں کا ختم ہونے کے لیے دوسرا وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. مگر فجر کا نماز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی اب وہ نماز آپ کی قضا ہو گئی. اب آپ کو فجر کی نماز قضا 4 رکعت پڑھنا ہوگا، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض. اس کے بعد آتا ہے ظہر. ظہر کی کل 12 رکعت ہیں. پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض جو امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ جو خود پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے. اب مان لیجئے کوئی بندہ جو ہے مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کھڑا ہو گیا ظہر کا، یعنی امام صاحب نماز پڑھانا شروع کر دیے،
تو اب وہ بندہ کیا کرے؟ پہلے ظہر کا سنت پڑھے کہ پہلے جماعت میں شامل ہو جائے؟ تو یہاں پر وہ بندہ پہلے جماعت میں شامل ہوگا، یعنی ظہر کی جماعت میں پہلے شامل ہو جانا ہے اور امام صاحب کے ساتھ پورا 4 رکعت پڑھنا ہے، یا جتنا رکعت مل جائے اتنا رکعت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ظہر پہلے کا 4 رکعت چھوٹ چکا ہے سنت، اس کو ہم پورا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے۔ فجر میں سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ فجر میں بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا، مگر فجر کی وقت فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہو تب بھی ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اور کوئی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے فجر کی سنت میں بالکل آخر تک انتظار کرنا ہے یا آخر تک موقع تلاش کرنا ہے کہ امام صاحب اگر آخری رکعت میں بھی ہو اور ہم کو وقت ہو کہ ہم پڑھ لیں گے 2 رکعت سنت، تو ہم پہلے سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں گے۔ مگر چونکہ ظہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مکروہ وقت داخل نہیں ہوتا ہے ظہر میں، نماز کے بعد ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو پہلے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کے بعد آخر میں 4 رکعت جو سنت چھوٹی ہے اسے دہرا لیں گے، یا پھر پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیں گے، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، فرض کے بعد، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے عصر کی نماز۔ عصر کی جو نماز ہے وہ کل ملا کر 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، ٹھیک ہے، اور 4 رکعت فرض جو امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے۔ عصر میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر عصر کی نماز ہم امام صاحب کے ساتھ یا منفرد اکیلے ہی فرض پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی اور نماز سنت یا نفل نہیں پڑھ سکتے عصر کی نماز کے بعد۔ مگر عصر میں جب جماعت کھڑا ہو جائے تو پھر ہم سنت نہیں پڑھیں گے، ہم فوراً امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آئیے، عصر کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہو سکے تو آخر میں بتائیں گے سب ملا کر آپ لوگوں کو۔ عصر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ سے خطاب ہوئے اور صحابہ کے مجمع سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں اور نار سے مراد جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ تو مفہوم یہی ہے حدیث شریف کا کہ جو بندہ عصر کے فرض سے پہلے عصر کی 4 رکعت سنت پڑھے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ تو عصر کی جو 4 رکعت سنت ہے اس کی بھی فضیلت بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی کرنا ہے کہ جب وقت رہے جماعت کا اس سے کچھ دیر پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں اور پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیں اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو صحیح ہے۔ اب آگے آتے ہیں، آگے آپ کا مغرب، اور مغرب میں کل ملا کر ہے 7 رکعت۔ پہلے 3 رکعت فرض جو امام صاحب پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ مغرب کی یہی نمازیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دن کا آخر یعنی عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں کل ملا کر 17 رکعتیں ہیں۔ کتنا؟ 17 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت سنت، پھر اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے 4 رکعت فرض، 8 رکعت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پڑھنا ہے 2 رکعت سنت جو موقدہ ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد 3 رکعت
وطر جو کہ واجب ہے، واجب کا جو مقام ہے وہ فرض کے ذرا سا نیچے ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے مگر فرض کے ذرا سا نیچے ہے، مگر سنت سے وہ، سنت موقدہ سے وہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وطر کی نماز یعنی واجب ادا کرنی ہوگی، 3 رکعت وطر، اور اس کے بعد پھر آخر میں 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے، 17 رکعت ہو گیا۔ اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر مان لو کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور امام صاحب جماعت کھڑا کرا چکے تھے، جماعت شروع ہو چکی تھی، تو کیا کریں گے؟ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں گے، پھر جب جماعت سے فارغ ہو گئے تو پہلے 4 رکعت سنت جو چھوٹا وہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے کی سنتیں اور نفل اور واجب ہم پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہاں تک صحیح ہے؟ اب کچھ لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے کہ عشاء کے نماز کے بعد، یعنی عشاء کا جو وطر ہے 3 رکعت، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیا وجہ ہے بھائی؟ فجر اور عصر کا تو پڑھے ہیں، جانتے ہیں، مگر عشاء کا تو پہلا بار سن رہے ہیں کہ عشاء کا 3 رکعت وطر پڑھنے کے بعد بھی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، جبکہ ایسے تو کہیں پڑھے ہوئے ہیں نہیں کتاب وغیرہ میں۔ تو بہت جانکاری حاصل کرنے کے بعد، بڑے حضرت سے پوچھنے کے بعد، اماموں سے پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کا یہ تقویٰ ہے، یا بڑے بڑے مطلب عام لفظوں میں اگر ہم کہہ لیں تو یہ اپنے گناہوں کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے۔ کس طرح سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ مان لیجئے میرا دن کا کوئی نماز قضا ہو گیا، ٹھیک ہے، دن کا کوئی نماز قضا ہو گیا، تو اب کوئی بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ عشاء کا پورا نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد آخر میں وہ قضا نماز پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرے بات کیا بولنا چاہ رہے ہیں ہم؟ مان لو مثال کے طور پر میرے دن کا ظہر کا نماز اور عصر کا نماز قضا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تو کسی کو پتہ نہیں ہے، جانتے تو صرف ہم ہے کہ میرا قضا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم عشاء میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، فرض پڑھ لیے، اس کے بعد کو سنت پڑھ لیے، پھر نفل پڑھ لیے۔ اب وطر پڑھنے سے پہلے اگر ہم اپنی قضا نماز پڑھ لیں گے تو لوگوں کو شک نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی پیچھے سے آ کر دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے فرض پڑھتا ہو عشاء کا، یا ہو سکتا ہے سنت پڑھتا ہو عشاء کا، کچھ اور خیال آ سکتا ہے۔ مگر اگر کوئی بندہ عشاء کی پوری رکعتیں پڑھنے کے بعد، 3 رکعت وطر پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر جب 4 رکعت پڑھتا ہے تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا، لوگوں کو شک ہوگا کہ ابھی تو یہ بندہ پورا رکعت پڑھ لیا، 3 رکعت، اب 3 رکعت وطر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، تو لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد پھر جب ہم قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک سورہ ملاتے ہیں، تو اس کے بعد ہاتھوں کو پھر اٹھانے پڑتا ہے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ابھی پھر صرف بنیادی باتیں رکعت کے بارے میں۔ تو اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو پورا پڑھ چکا، یہ وطر بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا، اب یہ دوبارہ پھر 4 رکعت کا نیت کر رہا بندہ، تو ایک شک جائے گا نا کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ کا نماز جو ہے قضا ہوا ہو۔ تو اسی شک کو دور کرنے کے لیے، اس شک سے بچنے کے لیے، ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے مفکرین اکرام نے فرمایا کہ تم جو ہے عشاء کے وطر سے پہلے اگر کوئی قضا ہو چکا ہے تو اسے پڑھ لو، اسے پورا کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگ تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے اور اس سے تمہارا گناہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، ہے نا۔ اب نمازوں کو قضا کرنا در حقیقت ایک گناہ ہی ہے جس کا معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پہلا فجر 4 رکعت، دوسرا ظہر 12 رکعت، تیسرا عصر 8 رکعت، چوتھا مغرب 7 رکعت، اور 5واں اور آخری عشاء 17 رکعت۔ اب ایک اور چیز ہے، جمعہ کے دن معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ ظہر کے وقت میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا سب کوئی۔
लड़कियों के अलावा, औरतों के अलावा सब मर्द जाते हैं फ़िलहाल अभी ज़माना। तो जुमा की नमाज में कुल 14 रकातें हैं। जुमा की नमाज में 14 रकात हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, ज़रूरी है दम पढ़ना, ठीक है। उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ जो इमाम साहब पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, ज़रूरी है दम पढ़ना। फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा, 12 रकात हुआ। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल, कुल मिलाकर 14 रकात। एक बार फिर से हम दोहरा दें, जुमा की रकातें 14, पहले 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, फिर 2 रकात फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे 6 रकात, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मौक़िदा 10 रकात, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा 12 रकात, फिर उसके बाद 2 रकात नफिल 14 रकात। आसान है बिल्कुल। अब बाज़ औक़ात लोगों को मालूम नहीं होता है या वो इल्म हासिल नहीं करते हैं, वो जान नहीं पाते हैं, तो वो एक गलती ये कर देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ये कर देते हैं कि वो जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, या जुमा की नमाज से पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगते हैं। जबकि मसला ये है कि जिस बंदे के ऊपर जुमे की नमाज वाजिब हो, उस बंदे पर ज़ोहर की नमाज जुमे के दिन की माफ़ होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जुमा के दिन जिस बंदे के ऊपर जुमा की नमाज वाजिब है, वो बंदा उस दिन ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा। एकदम आसान सा मसला है। अच्छा, वाजिब किस तरह होगा भाई जुमे की नमाज? क्योंकि जुमे की नमाज के लिए कुछ शर्त हैं। गांव देहात में जुमा की नमाज नहीं होती है, बग़ैर खुतबा के जुमा की नमाज नहीं हो सकती है, बग़ैर इज़्न आम के जुमे की नमाज नहीं हो सकती है। इसलिए जुमे की नमाज जो है लोगों पर वाजिब होती है, मगर जुमे की नमाज वाजिब होने के बाद पढ़ना फ़र्ज़ होता है। यानी जब हम जुमा का नियत करेंगे तो नियत फ़र्ज़ ही का करेंगे, ठीक है। 2 रकात फ़र्ज़ का नियत किया जाएगा, ठीक है। यानी जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दिन की रकातें और नमाज़ों का नाम और चंद एक मसला जो उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। नमाज का बयान क्यों शुरू किया गया? क्योंकि फ़र्ज़ आइन में ईमान के बाद सबसे ज़रूरी नमाज है, और नमाज के मसाइल 1-2 नहीं है, 10-12 नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसीलिए हदीस शरीफ का मफ़हूम है और हुज़ूर ने बाज़ दफ़ा फरमाया कि बच्चों को 7 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से ही नमाज की तरकीब देना शुरू कर दो, उन्हें नमाज का सिखाना शुरू कर दो, उन्हें मस्जिद लेकर जाना शुरू कर दो। जब वो 10 साल के हो जाएं और फिर भी वो नमाज ना पढ़ें तो फिर मारने का हुक्म है और बिस्तर अलग कर देने का हुक्म है कि अपने साथ उसे नहीं सुलाएंगे, तुम्हारा बिस्तर अलग। अब से सख्ती करने के लिए कि वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जाए। मारने के मुराद जो शरीयत में जो हुक्म है, बात कहीं और चला जाएगा। बस इतना ही कि बच्चों या किसी को भी मारने के जो शरीयत में हुक्म बस इतना ही है कि जो बंदा उस बच्चे को या किसी को मार रहा है बतौर सज़ा, तो मारने के लिए जिस डंडे का इस्तेमाल करेगा वो डंडे का मोटाई उसके कानी उंगली के बराबर होनी चाहिए। यानी जितना आपका छोटा उंगली है चौड़ाई में, मोटाई में, आप उतना ही चौड़ा किसी डंडे से किसी बच्चे को या किसी को सज़ा के तौर पर मार सकते हैं, मगर चेहरे पे मारने की इजाज़त हुजूर ने नहीं दिया। हुजूर ने मना फरमाया कि चेहरे पे ना मारो, या फिर ऐसे जगह जहाँ घाव नज़र आए, ज़ाहिर हो, ठीक है। जैसे अभी तो पूरा हाथ है, फुल स्लीव है, ज़ाहिरी बदन पर मारने से हुजूर ने मना फरमाया, ठीक है। और फ़र्ज़ उम्र जो है बच्चों का या मर्द का वो 12 से 14 साल का होता है,
کہ 12 سے 14 سال کے بیچ میں لڑکے جو ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی بچے بالغ ہو گئے ان پر نماز پڑھنا فرض ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہاں سے انہیں نماز پڑھنا بالکل فرض نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہ ان کے سپرد لکھنا شروع ہو جائے گا، کھاتے میں لکھنا شروع ہو جائے گا. اور لڑکیوں کے لیے جو عمر ہے وہ 9 سے 12 سال ہے، کہ 9 سے 12 سال کے بیچ میں لڑکیاں جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے. تو فرض ہونے سے پہلے ہی مسائل کو سیکھ لیں، وہی بہتر ہے، کیونکہ فرض ہونے کے بعد جب سیکھنا شروع کریں گے تب تو غلطیاں ہوتا رہے گا نا جب تک نہیں سیکھیں گے. اور جس طرح ہم بتائیں کہ نماز میں 1-2 مسئلہ نہیں، نماز میں ڈھیروں مسائل ہیں. ٹھیک ہے؟ اتنا تک بالکل آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سبوں کو. اب اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو فلاں کوئی نام سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ رکعتیں سمجھ میں نہیں آیا. جی بولیے. بھائی فجر کا رکعت مطلب کہ پورا چھوٹ جائے تو سنت کیسے پڑھیں گے؟ پورا چھوٹ جائے مطلب قضا ہو جائے؟ پورا قضا کا نیت کریں گے، پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں گے پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیں گے، بس وہ نماز آپ کا قضا ہوگا. بھائی بولیے. اگر کوئی شخص جمعہ کا نماز نہیں پڑھتا ہے اور بولتا ہے جمعہ کے دن جوہر کا نماز نہیں پڑھنا تو اسے جوہر کا نماز پڑھنا ہوگا. اچھا سوال پوچھا بچہ. بابو یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے جمعہ کا نماز چھوٹ گیا اس کا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ اگر یہ بولے کہ جمعہ کے دن تو جو ہے وہ ظہر کا نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. جمعے کے دن جمعہ کا نماز جو پڑھے گا اس کے اوپر ظہر کی نماز معاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ عموماً وہ معاف نہیں ہو جائے گا، جس طرح ہم پہلے ہی بتائیں کہ گاؤں دیہات میں جو ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں ظہر کی نماز ہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ یہ تھوڑی نہ بولیں گے کہ آج تو جمعہ کا دن ہے حضرت، آج تو ظہر کا نماز معاف ہے. نہیں، جمعہ کا نماز جمعے کے دن ظہر کا نماز اسی بندے پر معاف ہوگا جو بندہ جمعہ کا پڑھے گا. اب جس کا جمعہ چھوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ پھر ظہر ہی پڑھے گا، ہے نا، اور ظہر کا 12 رکعت پورا پڑھے گا. مگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟